الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اے مصطفیٰ، آپ سے روح کے متعلق یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا کے حوالے سے ہم روح کے شعور کے بارے میں کچھ وضاحتیں بیان کر رہے تھے۔ 4 آج انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ پہلی وضاحت ہم نے یہ کی تھی کہ روح مدبر ہے جسم کی اور محرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مدبر بھی ہے اور محرک بھی ہے، یعنی حرکت دیتا ہے جو کام انجام ہوتے ہیں امور کائنات۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جس طرح جسم میں ایک روح ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات ہم نے کل جو کی تھی وہ یہ تھی کہ جسم چاہے بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف حرکت کرے، متحرک ہو، اس کو روح کا علم ہوتا ہے، یعنی جسم کی تقدیر جو ہے، مقدر جو ہے اور ارادہ ہے اور قضا ہے، فیصلہ ہے، وہ روح کا تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تقدیر کا مالک ہے اور قضا کا مالک ہے، فیصلے کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، ارادہ اور قضا کے بغیر کائنات کی کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ آج ہم چوتھی بات کریں گے، وہ یوں ہے عربی میں: لما کان لا يتحرك في الجسد شيء الا يعلم الروح وسكناته شيء علما وسكناته شيء علمنا انه لا يعذب عنه من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں ایک آیت ہے جو یوں ہے: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، القرآن۔ عربی عبارت کا جو شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو چوتھی تصریح ہے روح کے متعلق، اس کا ترجمہ یوں ہے جو عربی میں نے پڑھی ہے: جب جسم میں کوئی شے حرکت نہیں کرتی مگر روح کو اس کا علم و شعور ہوتا ہے اور اس کی حرکات و سکنات روح سے مخفی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی ذرہ بھر کوئی شے مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ مراد کیا ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ زندہ ہے۔ آنکھ کا جھپکنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہونٹوں کا ہلنا، دل کا دھڑکنا، معدے کا ہضم کرنا، انتڑیوں کا خوراک کو ایبزارب کرنا، جسم کا خوراک میں داخل ہونا، جسم سے نکلنا، ہاتھوں کی موومنٹ، ذہن کا سوچنا، پھیپھڑوں کا سانس لینا، یعنی کوئی بھی جسم میں ایسی حرکت نہیں ہے
کوئی ان حرکات و سکنات میں سے کوئی ایسی بھی حرکت نہیں ہے، ذرہ بھر بھی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو روح سے مخفی ہو، روح سے چھپی ہوئی ہو، روح کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ جسم یہ کر رہا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے پھر توحید ہے، یعنی یہ بات کی توحید کو سمجھانے کے لیے کہ اس پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں، اللہ تعالیٰ سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اصل میں انسان کو اگر روح کی سمجھ آ جائے، نفس کی سمجھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے، جس میں شروع میں ہم نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پہچان لیا یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کی پہچان کے لیے روح کا جو تھوڑا سا علم ہمیں، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، وہ عطا کیا گیا ہے، اس کے متعلق انسان اگر تھوڑا سا شعور حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے انسان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم